میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، منزل انہیں کو ملتی ہے جنہیں منزل کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے یہ جملہ شروع میں کیوں بولا ہے؟ مجھے پوری کانفرنس سننے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن کانفرنس کے مزاج سے جو بات سمجھ آئی ہے وہی میرا موضوع ہے، اگرچہ موضوع میرا کچھ اور تھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ تقریر رہنے دوں اور سوالوں کے جواب جتنی دیر آپ اس میں چل سکے، ہمت ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ رات ڈھل گئی مگر آپ کا ذوق اور شوق ویسے ہی اسی جوبن پہ۔ عمرے کا ٹکٹ تو نہیں کٹیا جی؟ 2 سال پہلے دیتا ہے۔ کوئی سائیکل موٹر سائیکل دی اور ایک گڈی دی تھی اج جی ہو گئی ہے؟ رسول عالم صاحب نے جی ہو گئی ہے جی ہو گئی۔ پھر بھی بیٹھے ہیں مینوں ویسے مل سکتی آئے بڑے عمران بھائی کچھ سفارش کر دو، شاید میں کہ اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ میں نے یہ باتیں کسی وجہ سے کی ہیں، اگر آپ عمرے کی نیت سے آتے ہیں کانفرنس میں، عمرے کا ٹکٹ نہ بھی نکلے تو اللہ ثواب دے دیتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ منزل انہیں کو ملتی ہے جو متلاشی ہوتے ہیں، حق بھی انہیں کو ملتا ہے جو حق تلاش کرتے ہیں، وگرنہ میں ایک درد رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے اور انقلاب نام ہے کسی بھی چیز کو الٹا دینے کا، پلٹا دینے کا۔ مجھے پانی پینا ہے، یہ بوتل دینا جی بوتل آ گئی ہے، ڈھکنا بھی چاہیے۔ مجھے پانی پینا ہے اور آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ سائیڈ تنگ ہے، بندے کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، لہذا پانی ادھر سے پیا جائے۔ پانی، یہ سائیڈ کھلی ہے، یہ جگہ تنگ ہے، تو مجھے پانی ایسے پینا چاہیے۔ اور میں کیمرے کے سامنے یہ شروع کر دوں تو کل یہ وائرل ہوگا کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ پروفیسر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ حافظ ہے، اعلان یہ ہوا ہے کہ عالم ہے، انہوں یہ نہیں پتا پانی کدھر پیدا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہنسیں گے کہ اسے یہ بھی علم نہیں کہ بوتل کیسے پکڑنی ہے۔ یقین کرو دنیا بڈھی ہو گئی ہے، جنہوں انہوں دین دے مسئلے کا پتہ نہیں نہ ہوتا تو ساڈے بھی کاکے ہسدے نے کہ بابا بڈھا ہو گیا، انہوں یہ نہیں پتا بھی حق کی۔ میں لگا ہوں پینے، لگی ہے پیاس۔ یار کوئی تو سیاح اٹھ کے کہے گا بھاجی یہ سیدھا کر لو، میں نے سیدھا کر لیا، میں لگا ہوں پینے۔ کوئی کہو سر جی اکھاں کام نہیں کر دی، پانی تک پہنچنا ہے، منزل ہے، پیاس سے بجھانی ہے، ڈھکنا تو کھول دیں۔ میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنی ضد کا عام مالک ہوں، میں اپنی انا کا مالک ہوں۔ ساری دنیا مل کے ڈھکنا کھول بھی دے تو مجھے پلا نہیں سکتی۔ سر جی دین اور حق بڑا غیرت مند ہے، اس سے کوئی ایک دفعہ استغنا برتے یہ ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ پیاسے کو چل کے آنا پڑتا ہے، تڑپ لے کر کے۔ وہ روم سے آئے تھے تو صہیب بنے تھے، وہ ایک حبشی تھے، آمنہ کے لال کے پاس آئے تھے تو بلال بنے تھے۔
وہ فارس کے سلمان تھے، تڑپ لے کے آئے تھے تو اہل بیت کا فرد بن گئے تھے۔ باقی اللہ سے اپنا نصیبے پہ خوش ہوا کریں، میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ہر وقت بچے پوچھتے ہیں آپ کو خوشی کس چیز کی چڑھی رہتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا، ایسی مجلسیں دی، ایسی محفلیں دی جہاں پورا دین بتایا جاتا ہے، پورا دین، ہر دن ہر رات کانفرنسز میں، لیکچرز میں، گفتگو میں، بیانات میں، خطابات میں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر مجلس کا عنوان نیا، ہر گفتگو کا موضوع نیا، اور مکمل دین میرے مدارس کے اندر الف سے لے کے یا تلک، الحمد سے لے کے والناس تلک یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اپنے نصیبے پہ راضی ہوں، وگرنہ کچھ لوگوں کے موضوعات ہی محدود سے ہوتے ہیں، اور ان محدود کے اندر بھی غصہ نہ کیجیے گا، دونوں مکھیاں ہیں، دونوں ہی مکھیاں ہیں۔ ایک مکھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر اسے چھوڑ کے دیکھیں، ایک طرف خوشبو رکھ دیں، پھول رکھ دیں، یہی پھول، نیچے والے نہیں۔ نصیب اپنا اپنا ہے وہ بھی پھول، وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ رحمان کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے، جو شریعت انسان کے لیے بنائے گا بڑی بڑی لگے گی، موٹی موٹی صحت مند لگے گی، وہ پہ جتل بچہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے مگر سمجھدار نہیں، ان میں خوشبو نہیں آ سکتی، یہ تراوت نہیں آ سکتی، یہ نزاکت نہیں آ سکتی۔ عمر بھلے تھوڑی ہے مگر ہے اصلی۔ لوگوں اس مکھی کو آپ جب اڑائیں گے نا تو پھول پہ بیٹھے گی، اسے کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ دوسری کو پھول بھی رکھ دیں تو ان پہ نہیں بیٹھے گی، وہ گندگی پہ بیٹھے گی۔ سارا جسم صاف ہے، چھوڑ کے پھوڑے پہ بیٹھے گی، پیپ پہ بیٹھے گی۔ آپ کی نیچر کہاں بیٹھتی ہے یہ چیک آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، یہ میں نے نہیں کرنا۔ ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہم صرف آوازہ لگا سکتے ہیں، یہ زبردستی کا سودا تو ہے نہیں۔ کچھ بیچاروں کے نصیبے میں کیڑے ہی ہے نا، ایک وہ ہے جو ریشم بنا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو گندگی کے گٹروں کے اندر بھی کیڑے ہی ہیں۔ سر جی رب کا شکر کریں، میں حیران ہوں کہ جو فرعون کی مجلس میں بیٹھتے تھے، فرعون تو سیدھا سیدھا کہتا تھا نا ربکم الاعلی، لاجک دیتا تھا، یہ فصلیں ہیں میں نے جو نہریں نکلوائی ان کی وجہ سے، یہ مارکیٹیں جو میں نے انجینئرنگ سکھائی ہے اس کی وجہ سے، یہ جتنی لش پش ہے زندگی میں میری وجہ سے ہے۔ کون ہے مصر کے اندر اور انا ربکم الاعلی وما رب العالمین، کون ہے؟ اور اس کی مجلس میں بیٹھ کے موسیٰ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ کا شکر کریں آپ کو وہ مجلس ملی ہے جہاں گالی کا تصور نہیں ہے، اور اگر ہے تو غلطی ہے، جہاں گالی کا تصور نہیں، ایون کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، کالخ نو کالخ نال نہیں مکایا جاتا۔ ان بیچاروں نے پڑھی یہی ہے، نمرود کی مجلس میں بیٹھنے والے بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ بابا ابراہیم یار پتہ نہیں ان کی ہو گیا۔ آگے چلے گا کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آج کہہ رہا ہوں، میں نے یہ مجلسیں زندگی کے بڑے سال دیکھی ہیں، میرا بچپن میٹرک تلک انہی مجلسوں میں گزارا، ان مجلسوں میں پڑھانے والا اور بولنے والا بھی سینے میں بغض، اس کو بس پڑھایا ہی یہ گیا، اس نے پڑھی ہے، اس نے پڑھی ہے، جو آگے پڑھا رہا ہے، جو برتن کے اندر ہے وہی باہر آئے گا نا، اس میں سے چائے نہیں نکل سکتی، جو ہے وہ آئے گا۔ اسے بتایا کیا گیا ہے، مجھے جتنا دکھ اس ذاکر پر
ان کے جسے وہ عالم کہتے ہیں اس پر اور عوام پر ہوتا ہے، شاید کسی پہ نہیں ہوتا. انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ فرعون چھوٹا کافر تھا معاذ اللہ، عمر اس سے کہیں بڑے تھے. سوچے محرومی بیان کرنے والے کی بھی اور پڑھنے والے کی بھی، سننے والے کی بھی. ان مجلسوں میں بیٹھ کے جب دن رات، آپ نے سنا ہے نا فرعون ایسا تھا. فرعون کا نام سن کے آپ کے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں آتے. ان کے بچوں کی گھٹی میں ہی فرعون اتنا برا نہیں پیش کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں جناب عمر، جناب صدیق، جناب عثمان اور جناب امیر معاویہ کو پیش کیا. دوسری طرف ہے میرے جتنے بریلوی بھائی ہیں، میرا ننیال بریلوی ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ جس درد میں 10 سال 1.25 لاکھ زہری اور باطنی گدیوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، علم لیا ہے، پڑھا ہے، عمل دیکھا ہے، رویے مطالعہ کیا ہے. جہاں محتاج کو غنی کر کے پیش کیا جائے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ ابے کا تعارف اماں کرواتی ہے. میں اپنے باپ کی قدر کیوں کرتا ہوں؟ میری اماں نے کہا کہ بہت اچھا، یہ تیرا باپ ہے، میرا ہسبینڈ ہے. میرے میں عزت بنی. ان گھروں میں باپ کی عزت نہیں ہے جہاں ماں کہے کہ تھوڑا پیو چنگا نہیں، بھلے وہ وقت کا امام کیوں نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں جن کے قدموں کی خاک گھول کے پینے میں بھی ہم فخر محسوس کریں. ایسی ہستیاں جو تہجد کے لیے بھی اپنے شاگردوں کو اٹھاتی تھی تو اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر انگوٹھے پہ ہاتھ رکھتے. یار استاذ ہو، شاگرد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یہ کوئی چھوٹی عظمت ہے؟ اور گھر میں اس کا تعارف کیا ہے؟ تہاڈا پیو ظالم جے نے میرا کماریا تو تسی ایدے والی فیلڈ چ نہیں جانا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں کے بچے مولوی نہیں بنتے، علماء کے بچے علماء نہیں رہتے. ہمارے اکثر پیشوں میں ہمارے بچے ہمارے باغی بن گئے ہیں کیونکہ گھر کے ماحول نے بچوں کا ذہن بنایا ہے، تعلیم نے بنایا، تربیت نے بنایا، اسکولوں نے بنایا، کالجز نے بنایا، یونیورسٹیوں نے بنایا، نصاب نے بنایا. یہ تھوڑا برا جملہ ہے کہ پاکستان چنگا نہیں. میں نے روح زمین پھر کے دیکھی ہے، حجاز کے بعد اگر کسی زمین کو اعزاز ہے تو پاکستان، جسے رب نے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے. کلمے کی بنیاد پہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. اگر ان کو علم ہوتا، اگر یہ مدینے کی قدر جانے، بہت اچھا ہے. ایک موقع آیا تھا فیصلہ لینے کا، والد صاحب کو بلایا گیا اور وائس چانسلر نے بلا کے مدینہ یونیورسٹی کے نا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، ہم کچھ کام مل کے کرنا چاہتے ہیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، میں نے پڑھنے بھیجا ہے، علم کے لیے، کام کے لیے نہیں بھیجا. 33 ویزوں تلک کافر چلی گئی. خرچہ ہمارا ہوگا، ہنر اس کا ہوگا، کیلی گرافی میں، خطاطی میں. جتنے بھی تمہارے پیچھے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لائف ٹائم کے لیے لکھوا لیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے لیکن کاروبار کے لیے نہیں، ہمارا ذوق یہ نہیں. قوم کی امانت ہے، تو نے لوٹانی ہے، واپس آنا ہے پاکستان سے. اچھا کوئی اور ملک نہیں، کیونکہ جس نے مجھے قال اللہ و قال رسول کی فضائیں دی ہیں، ادائیں دی ہیں، میں ان کا مقروض ہوں اور زندگی بھر کے لیے. اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے اندر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان جو مرضی ہو جائے، مہنگائی کہاں نہیں ہے. بیگم کہنے لگی بڑی مہنگائی ہے. عمرے پہ گئے، میں نے ذرا مسئلہ بنا میڈیکل کے لیے گئے تو ضرب تقسیمیں تو شروع ہو جاتی. بہت کوک مہنگی ہے، کتنے کی دی ہے؟ 1.5 لیٹر، 1.25 لیٹر. وہاں ضرب تقسیم لگا کے مجھے ایک
امیر ترین بندہ یار کی کریے کی پینی ہے 900 دی تے کو پاؤں دی تو جاؤ رب کا شکر کرو. برائیاں بیان کرنے والے گھٹی میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں یہ تو نے منفی سائڈیں دیکھی ہیں تجھے برا لگے گا. جب نبی کے یار ہی بتائے 4 گئے ہیں تو باقیوں کو کون مانے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن کو صرف گالیاں سکھائی گئی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جگیریں ماری ہیں، انہیں بتایا گیا کہ یہ دشمن تھے. ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے یک طرفہ سنا ہے اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے یک طرفہ ہی سنایا ہے. کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہتا. کاش آپ کسی اور سے بھی سنتے کہ اگر سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی کی جاگیر چھین لی تھی تو کیا وہ جاگیر صدیق نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ اگر یہی جاگیر جناب فاروق نے لے لی تھی اور پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دی تو کیا یہ جاگیر وہ اپنی بیٹی حفصہ کو دے گئے تھے؟ سنیے، ساری دنیا پوچھے گی لاجک والے کہ یار بے نظیر اگر واقعی دشمنوں نے ماری سی تے چودھری زرداری دا اپنا تے دور آیا سی، اگر وہ مخلص ہوندا تے قاتل پھڑے جا سکتے. سر جی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دنیا مانتی ہے، انکار ہی نہیں. وقت بھی ملا، مہلت بھی ملی، ٹائم بھی ملا، طاقت بھی ملی، عروج بھی ملا، شہرت بھی ملی، نسبت بھی ملی، محبت بھی ملی، علم بھی ملا. یہ جاگیر انہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے دی؟ لیکن پوچھے کون؟ اے سوال نے میں اتوں مڈ بنے ہیں. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے سوال و جواب کا. یسألونک، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈانٹ نہیں دیا، جہاں سوال غلط تھا جواب درست کر دیا، جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا. سوال کی نوعیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، وہ سب بتا دی. لیکن ہم نے ذہن یہ بنایا پوچھنا ہی نہیں، گل ہی نہیں کرنی، کان بند کر لیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ہم انسان ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. ایسے ماحول میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی یہ کاروبار اور پیٹ کا مسئلہ نہ ہو، اللہ کی قسم تو تسی ریڑیاں تے بھی لکھ کے لایا ہوا فلانا ہے تے فلانا ہے، ایدے کو امب لینا ہے، ایدے کو نہیں لینا، اسے دینے اسے نہیں دینا، اسے پانی بھرنے دینا اسے نہیں بھرنے دینا. کہ تو تھوڑا بہت پیسے کا میٹر بیچ میں آ گیا ہے، ٹھڈ دا مسئلہ جنہوں لے کے تو لوگ ہی دین چ لڑی جاندے نے، باہر دنیا چ آن کے بالکل برابر نے، ساری چلن ڈے. اب گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا، آپ اللہ کا نا شکر کیا کریں. شکر اللہ ایسی مجلسیں دی ہیں اور یہ کانفرنسیں، ان کا کوئی اور فائدہ نہ ہو، ان کا یہ فائدہ کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے اللہ کی پیور توحید ملتی ہے، خالص. بھابیاں کو پاویں تانوں مکھن خالص نہ لبے، دودھ دی میں گارنٹی نہیں دینا، کیوں باجی؟ لیکن یقین کرو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو میں دوجا پاسا سارا ویکھیا ہے، ددیال دیوبندی، ننیال بریلوی، یار بیلی شیعہ تے کئی سارے وچ سجن مرزائی. تانوں پتہ کہ جٹاں چ واوا ہوندے نے تے اج جنی بارڈر دی پٹی ہے ایک وقت گزرا ہے، کون سا شبہ ہے، کون سا شک ہے؟ شک تو پڑ ہی جاتا ہے نا. پوری جاندی رسی تے بسا اوقات ساکن رسی تے بندے نو شک پی جاندا کتے سپ تے نہیں. تے کئی دفعہ پاؤن لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا، تے توڑن لگی سا میں پھول گلابوں تے کنڈے میں زخم لگایا. ہو جاتا ہے. سر جی کانفرنس سے سنتے ہو، اللہ کا شکر کر کے اٹھا کرو کہ توحید خالص ملتی ہے، عقیدہ خالص ملتا ہے. عقیدہ. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے؟ 99. معذرت کے ساتھ
3-4 रातें हो गई हैं मुसलसल जागते हुए, वगरना मुझे नहीं मुनासिब था ऐसे बैठना। जी, अल्लाह के नाम है 99। मैं कहा कि मेरी जेब चू पुत्र नु कहा कि जा यार 99 रुपए कढ़ के ना ते लाया, ते जेड़ा 99 ले लेगा ना ओनू उथों एक माड़ा जिहा कोई छोटा मोटा शवारमा लभ जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पॉकेट में सिर्फ 99 ही है। ये आपको अहलुल हदीस के स्टेज से पता चलेगा कि अल्लाह के नाम सिर्फ 99 नहीं, रब के नामों में से 99 नाम ऐसे हैं जिनको ईमान और यकीन और अकीदे से याद कर लिया जाए, अज़बर कर लिया जाए और उनके मुताबिक अपना अमल कर लिया जाए तो जन्नत पक्की है। वगरना अल्लाह के नाम कितने, महबूब खुद तरले देते हैं, अल्लाह को वास्ते डालते हैं, वसीले डालते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। ये हदीस बड़े बड़े लोगों ने है, लेकिन स्टेज पे आकर के रियलिटी बयान करना मुश्किल है, मुश्किल है। भाजी मौलवी ने जो दाणियां ते रखिया है, तनख्वाह ते रखिया है, उन्हें दूजियां दियां बोलियां थोड़ियां बोलनियां, उन्हें तो कसीदे पढ़ने ने सदर दे। जिन्हें नीला ते गोल्डन नोट विखाना है, गल्लां ते ओदियां होणियां, मूड उसे दे मुताबिक स्विंग होना है। हक तब बोलता है जब ला रैब यकीन हो कि मेरा खालिक अल्लाह है तो मालिक भी अल्लाह है, चूंच उसने दिया तो दाना देगा। ये मेरा रिज़्क का एक मेन गेट बंद कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना, अल्लाह ने पता नहीं अगे 10 गेट वाली देनी को। ऐसी बात नहीं है। अगर ईमान हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद खालिस, अल्लाह के नाम ले लें। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता, जो जो भी तूने अपने नाम रखे हैं, किसी किताब में उतारे हैं, किसी फरिश्ते को बताए हैं, कहीं भी मुकर्रब को बताए हैं, किसी पैगंबर के सीने पे उतारे हैं। या अल्लाह अविस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या तेरे इल्मे गैब में तूने अपने वो नाम सीगाए राज में रखे हैं। अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता। फरिश्ते कितने? ये सवाल किसी भी पेपर में देके देख ले, बच्चों का जवाब होगा 4। बच्चों का जवाब होगा 4। उनमें से जिब्रील का नाम कुरान मजीद में, और मीकाल का नाम कुरान मजीद में, इजराइल दा ना नहीं हैगा मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, जहन्नम का फरिश्ता, दरोगा जहन्नम, मालिक। अल्लाह ने जो बताए हैं ना हमें वो पता है। किसी ने इसराफील, ये 2 दीगर चीजें। मुझे एक कहने लगा जी आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किन्ने पढ़ाया? मैं क्या जी अवावील अलैहिस्सलाम ने। कहंदा जी ना तुहाडे कोलों पहली दफा सुने। मैं क्या मैं इस सवाल का जवाब भी पहली दफा दिता। कहंदा जी ਇਹਦਾ हवाला, मैं क्या जिथे इसराफील लिखा उत्थे ही है। अवावील क्यों है? मैं क्या जी अव्वल चू है। अव्वल चू क्यों है? निकाह पहला है। वो आदम अलैहिस्सलाम दा निकाह अल्लाह ने कुरान च नहीं जिक्र किया, मैनू करन दी जरूरत की है, वो गल्लां पुछण दी लोड़ की है जिहड़ियां रब ने दसियां ने। दीन बड़ा सादा है, जो रब ने उतारा है, जो वही है, जो पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो रब ने नहीं बताया रहने दो। ज्यादा आलिम ना बनो, ज्यादा तफ्तीशी ना बनो, ज्यादा मीडिया मैन ना बनो, कैमरा मैन ना बनो। माइक हाथ में आ गया है ते एदे नाल चंबड़ ना जाओ, थोड़ा जिहा हौसला रखो, काम पे सीधा हो जाओ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो बताया है ना, मेरी मसाजिद और मदारिस के अइम्मा, खुतबा, असातिज़ा, मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, शयूखुल हदीस, शयूखुल तफसीर पूरा साल 12 महीने 366 दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पढ़ के भी खुश होते हैं, पढ़ा के भी खुश होते हैं। पढ़ के भी खुश, पढ़ा के भी खुश, मान के भी खुश, मनवा के भी खुश। आपको एक बात बताऊं,
میں آج تقریر نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی اس محبت کو کیش کر رہا ہوں جو رب نے آپ کو دی ہے، کہ پھر شکر کرو کہ آپ کو ان مجلسوں میں پیغمبر کی سیرت بھی خالص ملتی، سنت بھی خالص ملتی ہے، پورا دین خالص ملتا ہے۔ اور جملہ نوٹ کرو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور یہ ان مجلسوں میں آ کے جنہیں اہل الحدیث کی مجالس کہتے ہیں، ہر پاسے نا کھجور 2 نمبر نہیں چلتی، چلاؤن لگن باقی کھا لین گے، مولوی صاحب نو 1 نمبر لب کے دین گے۔ چیک کرے جی، سب نو پانی ملا کے ملاوٹ کر کے پلا دین گے، مگر مولوی صاحب نے نہیں، انہوں نے زمزم خالص دیا ہے۔ چیک کر کے دیکھ لیں، ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے کہ یہ دین کے دائی ہیں۔ مولوی نو شرم نہیں آنی پہ اتنے بہ کے انہوں نے دین خالص دے دے۔ ضعیف واقع سنائے گا، لطیفے سنائے گا، کہانیاں سنائے گا، واقعات سنائے گا، اقوال کو زری کہہ کے گولڈن کہہ کے پیش کرے گا، ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت، یہ رب کا دین نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر یہ تحریک، اگر یہ دعوت، اگر یہ فکر، اگر یہ سوچ کسی کے پاس ہے تو یہ رب نے شرف اہل الحدیث کو دیا ہے۔ جملہ نوٹ کر کے جانا، زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ ضعیف روایت بیان کرنی ہے، اگر ہو جائے لاشعوری میں سوچا نہیں ہے کبھی من گھڑت اور موضوع روایت صرف گفتگو کو سجانے کے لیے، داد لینے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے میں نے بیان کرنی ہے، موضوع کا حسن بن جائے گا، ہیں پڑھی ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن کبھی ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں کی، دیکھوں تو کیوں دیکھوں، لوں تو کیوں لوں، اور پیش کروں تو کیوں کروں۔ اگر کبھی زندگی میں بیان ہو گئی ہے، مر بھی جاؤں تو میری قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھ دینا، اگر مرنے کے بعد بھی کوئی میری کسی گفتگو میں ایسی چیز ملے تو میرا رجوع ہے، میں غلط کو پیش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں غلط کی ترجمانی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یار میرے تو باپ سے غلطی ہو، میں اس کی بھی دلیل نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے کیتا ہے اس دفعہ، بلکہ ہر دفعہ کرتے ہیں، کہیں جی تہاڈے نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے، میں کہ فرشتے نا نہیں، پیغمبر ہے نہیں، وہ ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی طرح ہیں جیسے ہم مانتے ہو نہیں، انہوں نے جو صحیح لکھا ہے دلیل ہے، الحمدللہ۔ دلیل نہیں ہے، کسی لفظ سے دھوکہ مت کھانا، میرا سکا باپ بھی کہے مگر پیغمبر نے وہ بات نہیں کی ہے تو میرے لیے معتبر میرا پیغمبر ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ابو ہے میں نے ابو جان کہنا ہے، لیکن دین کا سہرا ان کے سر پہ رکھ دوں، ان کی وجہ سے پیغمبر کے دین میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ضعیف روایت، موضوع کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ مثلا ایک اور دھوکہ ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا منکرین حدیث، یہ جتھے بہندے نے نا انہوں سارے ایک ہی گل دسی جاندی جی حدیث ہوندی کوئی نہیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ فلاں دور چ لکھی گئی ہے۔ وہ کتے ساڈے کول 2 منٹ بہ پوچھ ہی لے، کتے عقل نو کھلا ہی رکھ، تینوں ایڈی پیاس لگی ہے، تلاش منزل ہے، ایداں تو نہ کر۔ جے سیدھا بھی ہے تو بڑی اچھی سوچ، مثبت سوچ اور تعمیری سوچ لے کے بیٹھا ہے، سونے ٹکن کھول پھر چا سونی ہے، جدن تو ٹکن کھول کے بہ گئی ہوں نا تینوں سمجھا داں گے، ہو گیا ہی کوٹ۔ جے نہیں آ سمجھاواں، کہیں نے جی 250 سال بعد پورے قرآن دی کوئی ایک آیت حافظ پڑھے او دے نال کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا فرمان بھی دکھاؤں، حدیث بھی دکھاؤں، عمل بھی دکھاؤں یا تقریر دکھاؤں، جو قرآن میں رب نے بولا ہے میرے پیغمبر نے تولا ہے، تے گواہی کر دی بیوی دی ہے، نہ ساڑیاں بیویاں سن تے نہ اسی سو، کی خیال ہے؟ میں پوچھ بیٹھا کہ سیرت کانفرنس سن دیا، انی عمر ہو گئی جی، کوئی ایک ادھا بندہ تے دسو آپ نے کیا منافق دی پکی نشانی ہے کہ لڑے گا تو گال کڈے گا، جنہیں گال نہ کڈی ہو
پیغمبر انقلاب بدلتے سی نا. اگر گال دی عادت ہے تو اج آپ بدلنی ہے انشاءاللہ. ایسا ایک بندہ دے دو پوری پری سیرت کانفرنس جہاں اٹھ کے ظفر نو کہاں میں بھائی بہت تھک گئے ہو, تہاڈی بھی بڑی محنت ہے محبت ہے, اکھاں کھولو ذرا کیمرہ مارو اس بندے وال جہاں کہندا میں کدی گال نہیں کڈی. کون جی؟ نہیں بھاجی, اگر محبت نال چک بھی لین گے اسی انہیں ٹیسٹر لا لینا. اسی اس ملک چ جمے ہیں جتھے بوٹا گالاں, پھر کہندے بوٹا گالاں نہ کڈے. ہاں جی, ایک نے ہاتھ چک لے کہندا کہ میں کدی نہیں گال کڈی. میں کہ بھاجی کیمرہ لاؤ. کیمرہ لاؤن لی جلدی نال اٹھے نہ, وہ ظفر صاحب نہیں سی. اور میں کہا کیمرہ وہ لاوے جنہیں آپ کدی گال نہیں کڈی. اگر یہ اصول ہوں کہ ججاں عدالتاں چ وہ جج بہن گے جنہیں کدی جرم نہیں کیتا تے عدالتاں ویلیاں نہ بھی. ایک بھی نہیں ملا. ایک ملا کہنے لگا میں نے نہیں. میں کہا جی اج تو میں کانفرنس تے آیا, تمہیں میں ملن انشاءاللہ آواں گا. حضور نے کہا ایک صحابی نو کہ غصہ نہیں کرنا, یہ انقلاب اس کی تاریخ میں لکھا ہے. یہ گالی والی بھی صحابی کی بات ہے. محبوب نے کہا گالی نہیں دینی. وہ صحابی کہتے ہیں پوری زندگی انسان تو درکنار, میں نے کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی. یہ ہوتا ہے انقلاب. ایک دفعہ سنے صحابی آئے تو 3 دفعہ کہنے لگے حضور مینو درس دے دو. تسی 3 دفعہ آفر کی تھی نا, آ نظم سنا دو, آ نعت سنا دو. تو جے خطیب صاحب کہہ دیں نا کہ گولڈن نوٹ دو, ایڈی محبت ہے تو میں اگلی آفر پوری کرنا. اتنے کم ٹو سکتے. 3 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ کیا کہ غصہ نہ کریا کر. اتنے میں کسی بیٹھے چنگے بھلے بندے نو کہاں نا, وہ بھائی نے ہاتھ چک لیا کہ میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا. تواڈے چوں بھی کوئی ہے تو دس دو ہونے. میں وہ تھوڑا جہا گھور کیا کہ میں منہ کیمرے وال کر ذرا, مینوں کی گھورن ڈیا, کدی نہیں کیتا. انہیں جی غصہ کر گیا. مینوں بلاؤن کداں ڈے جے. ایک اور نے کہا میں نے کبھی غصہ نہیں کرا, گواہی لے لے محلے سے. میں کہ محلے چ گواہی نہیں لینی. میں جدن گھر آیا شادی شدہ جی کہندے جی, میں کہ میں باجی نو پوچھنا. کہندے جی پھر تے سر جی شکر کرو, موضوع میرا ہے شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ مجلس دی ہے جہاں دین ملتا ہے, پورا ملتا ہے, ادھورا نہیں. بد عملی یہ کوئی گنجائش ہے, بد عقیدگی چ گنجائش کو نہیں جائے. اتنے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسی نے تیری ذات پوچھنی. اے علی یا فاطمہ, یہ ہے عقیدہ. فاطمہ ہو سید زادی ہو, آزادی سید زادی کو بھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, علی کی اہلیہ, حسنین کی امی جان اور جنتی عورتوں کی جو ہے, پھر بھی اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے. یہ سوچ نہ لے کے جائیں کہ محمد میرا بابا نے, امام الانبیاء نے, ایسی چیز نہیں ہے. تو دوستو اللہ کا شکر ہے اس سٹیج سے آپ کو توحید خالص ملتی ہے شرک کے بنا. یہاں پہ سنت ملتی ہے خالص بدعات کے بنا. عقیدہ ملتا ہے خالص ملاوٹ کے بنا. اخلاص ملتا ہے پورا ریا کے بنا. اخلاص نہ ہوئے تو اسی تانوں کہیے جتھے لگے ہو لگے رہن دو, ساڈا ٹھڈ کو نہیں. جڑے مینوں سوال آئے نا مینوں ہاسا آن ڈیا بھی شاہ صاحب دی پوری گفتگو دا لبے لبا بھی یہ سی کہ اسی 2 نمبر مال نہیں کھاندے تو دین چ بھی 2 نمبری نہ کرنے نہ کرن دینے. آئی تے گھر چ ایک ادھا بندہ ہوندا سارے نوں لڑا کے آن تے کہندا میری کوشش ہے رل مل کے رہیے. ہاں جی سر جی اللہ پاک دا شکر ہے ماں باپ نے تربیت کچھ اس طرح دی کیتی ہے کہ خالص کھادا ہے تے خالص ہی دیتا ہے تے خالص ہی لے آیا ہے. اللہ للہ الدین الخالص. اللہ نے کدی بھی بوٹے تے مرچ 2 نمبر نہیں لائی. کسے مرچ نو چیک کرو اندروں کوڑی ہے اتنے جی میں مرضی جیب پھیری جو کچھ نہیں جانا. یہ بندے دا کمال ہے کہ وچ تیزاب پا کے تکھی کردا ہے. اللہ نے جو دیا ہے خالص دیا ہے. 24 کیرٹ دیا آپ کو. یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ باجی باجی کر کے کی کر سکتا ہے.
دین رب نے خالص اتارا ہے. اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ کہے بھنگڑے پاؤ، قرآن چ لکھیا بھنگڑے پاؤ. اللہ نے پیور اتارا ہے. یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ انہیں لوکاں چ بلے بلے تے اگے سنن والے بھی کہ ساڈے بابے بانسریاں سنا کے تو قرآن سنا کے گمراہ کرنا. یہ اگے بھائیاں دا کمال ہے، یہ داڑیاں دا جمال ہے، یہ جبیاں تے کبیاں تے دستار فضیلت دا جہدے تے بھایا جے تواڈے تو 2 4 5 فٹ اچے ہو کے تسی اچے نہیں ہو گئے، کیونکہ سب تو اچا رب ہے تے او دا دین ہے. اینیاں تو میں گلاں نہ شکرانے چ کیتیاں نے، امید ہے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی یہ لوگ بیچارے اداں کردے کیوں نے. یہ کیوں نویں دن پتلا، نویں دن فلان. انگریزاں نوں یہی پتا نا کہ قرآن جیڑی ہے نا یہ کتاب چنگی نہیں. انہیں کدی کھول کے جڑا پڑھ لینا مسلمان ہو جاتا ہے، جڑا نہیں پڑھتا وہ انہوں اگ لاؤں پھردا ہے. حضور کتنی عظیم ہستی ہے، جو مان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیرت پہ آ جاتا ہے. کتاب لکھدا ہے تے سر فہرست محبوب دا ہی نام لکھدا ہے. اللہ دا 100 لکھی ہے نا، جن نے عادتاں پڑھیاں. ایک شخص ملے پوری کائنات میں جس میں یہ 100 خوبیاں ہوں، یہ خامیاں ہیں اس میں ایک بھی نہ ہو. ہر شخص میں خامی ملی، ہر شخص جو ہے وہ خوبیوں سے محروم دکھا. اگر 100 کی 100 خوبیاں پوری کی پوری ملی تو میرے مصطفیٰ میں ملی. اگر کوئی بھی خامی اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ میرے حضور میں نہیں تھی. اس لیے انہیں سر فہرست پہلا نام ہی محمد لکھیا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ منن تو بھاویں اپنے نہ منن. اللہ نے تو قرآن چ پیور 24 کیرٹ لکھیا کہ محبوب بشر سن. 24 کیرٹ، ذرا ملاوٹ نہیں. کل بھی کیا ہے، انما بھی کیا ہے، انا بھی کیا ہے، بشرن. 30 پکیاں نیکیاں نے جڑا مسلمان ایمان نال پڑھے گا. تو جنہوں دسیا یہ گیا ہے کہ وہ منہ چ اگ پینی ہے، جنہیں حضور نو بشر آخیا تو وہ بھلا کہے گا، وہ کہے گا قرآن غلط ہو سکتا، میرا مول بھی نہیں غلط ہو سکتا. اگے کہے گا مثلکم، یہ بھابی کہندے نے مثلکم، اللہ بھی بھابی جے پھر وہاب جے. وہ نہیں آخیا جے جیڑا مقدمہ دائر کرنا جے وہ کرو. وہ کہندے نہیں جی ویکھن نو. اچھا جی مثلکم یہ توہین ہو گئی ہے. ہاں جی توہین ہو گئی ہے. اور کملیا نہیں توہین ہوئی، یہ پیغمبر دی ذات ہے، انہاں دی بات دی اتھارٹی ہے. کی بلا یوحا الی، تواڈے کسے ال وحی نہیں ہوندی بھاویں مرزا ہی ہوئے. سوال آئے نا میں دینا جواب. میرے ال وحی آندی ہے تے وحی نے کی آکھیا ہے انما الہکم الہ واحد. 24 کیرٹ تمہارا رب اکیلا ہے، او دے نال میں شریک کو نہیں جے. اللہ کوئی نہیں جے میں نور رب دے نور چوں میں بشری جے. کیوں؟ تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ بشر پیشاب کردا ہے تے نور. حضور دا لوٹا کون چکدے ہوندے سی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جڑے آپ نال خدمت چ جڑے سی، دور جاندے سی. کہندے جی نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، حضور نور نے یہ کداں ہو سکتا ہے؟ میں آخیا وہ امام بخاری تے بڑا غصہ کڈ دے ہو. وہ جی انہوں نے روایت لے کے آندی ہے کہ حضور نے روڑی تے کھلو کے جڑا نا جی پیشاب کیتا سی. میں کہا پھر کی ہوا؟ کہندے جی بہت غلط کرتا نا. میں کہا دعا کر اللہ کرے تیرے نال غلط نہ ہوئے. تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تینوں اس تو پہلے موت نہ دے جب تک تو اس حدیث نو سچا نہ مان لا. پھر وہ بھی ویلا آیا گوڈے جواب دے گئے. ایون کہ وہ جڑا کموڈ ہوندا او دے تے بھی نہیں سی بہ سکدا تے کھلوتیاں دا ہی نکل جاندا سی تے لتاں چوڑیاں کر کے. جڑا کہندا سی نا بھابی نماز چ لتاں چوڑیاں کردے انہوں لتاں چوڑیاں کرنیاں پیاں. اور اس حالت چ پتہ نہیں 3-4 سال بیچارے دے لنگے تے کہندا سی یار منہ چ وڈی گل نکل گئی ہے، اللہ معاف کرتا ہے. تو نبی تے سارے آندا وہ بیماراں دا بھی نبی ہے، جنہاں کولوں نہیں بہ ہوندا وہ کدھر جان، وہ کدھر جان. لہذا دین پورا، دین خالص، دین 16 نے، دین 24 کیرٹ اگر آپ کو ملے گا تو کتاب و سنت سے. اور اس کی ترجمانی اگر کوئی آج نیلی چھت کے نیچے کر رہا ہے، بغیر ڈنڈی کے کر رہا ہے، بغیر 2 نمبری کے کر رہا ہے، بغیر کرپشن کے کر رہا ہے تے پوری خوشی نال کر رہا جے تے صرف بھابی جو غصہ نہ کریا جے.
جدوں دا سلومو آیا نا ادوں دے نعرے بھی سلو موشن ہو گئے نا تھک گئے اور رات واہ ہو گئی ہے. تو بڑی ہمت ہے. ویسے میں نعریاں دا شوقین نہیں، نہ ہی مینوں انہاں نال کوئی تسکین ملدی ہے تے نہ ہی انہاں نال کوئی یہ ہوندا ہے کوئی ساہ سوکھا کرن لئی اپاں بھاجی گل سیدھی جی نہیں. دیکھو نا سارے بھائیاں نوں کتے چیک کرنا ہوئے نا کہ سنت تے کڈی کو خوشی ہوندی ہے. اکثر لوکاں نوں نا من مرضی دی سنت تے خوشی ہوندی ہے تے باقی دے اوتے ٹینشن ہوندی ہے. سنت ہوے مٹھی تے فریش، تھوڑی جی کوڑی سنت آ جائے نا نال ہی پریشان ہو جانا. گٹے تو ستھن تاں کرنی مرداں لئی نبی دی سنت. اس سنت تے دیوبندی بھی خوش تے وہابی بھی دونوں خوش. کڈے خوش ہوندے تو یقین کرو جویں جویں تاں چکی جان کے. میں ایک دن بابے نوں کہ میں کہ انی بھی سنت نہیں سی جنی تو تے کر لی، ادھی تو تاں گوڈیاں تے لئی پھردا سی. مینوں اگوں کی آندا ہے کہ تے کو کیا پتا، میں تا اپنا سپنڈل دکھیندا پیا انہاں کو کہ ڈاڈا پہلوان ہے، بڈھڑا تھی گئے لیکن پنڈلی دیکھ وال پنیا ہن وال کوئی نا ماں لے کے. میں کہ جی اسی چلو تسا تو میں وعدہ چا کیتے ایک ہے نہیں جتنا ہے اتنا صحیح ہے. کہ اچھا کہ چل یار وال تھوڑا جا اتنے تھی میں خیر ہے. آپ یقین کریں کسی اہل الحدیث نے آج تلک کر دیوبندی نے آپ کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ اپنے ٹخنے ننگے کرے، اور ٹخنے ننگے دیکھ کے خوشی پاویں جنی مرضی ہوئے، لیکن اسے وہ سنت نہیں کہتا. اہل بیت کی طرف جوڑتا نہیں ہے. وہ عمل کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ مرد کے ٹخنے میں ننگے رکھنا یہ سنت ہے میرے پیغمبر کی، اور ماؤں کا جسم ڈھانپا ہونا یہی حکم ہے میرے پیغمبر کو. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اسی نا بڑیاں باواں ٹنگیاں ہوندیاں نا جدو جائیدہ نا نماز چ. میرے محبوب نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے منع کیا گیا ہے آستینیں نہیں چڑھانی، یہ کپڑے اوپر جو ہے کفنی ہونے تھلے کر لی دی نا کہ نہیں. تو یار لئی پھر دینے ساڈا مولوی بھی کہے گا انہوں تھلے کر لو، کروائے گا بھی. تو جے کسی کو ہو جائے تو کہے گا یار غلطی ہے ٹھیک ہے میں لو تھلے کر. دوجے پاسے مولوی تو اپنا کام رکھ، یہ کیڑا کوئی منع وکھا دے. آگے چلتے ہیں. ہاتھ چکنے بھلا کوئی مسئلہ ہے؟ ٹینشن ادو بنتی ہے جدو استاد کہے ہینڈز اپ. عزت دا مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں؟ چنگے بھلے بچے جڑے ورزش کرن دے ہوندے نا وہ بھی ہاتھ چک ہینڈز اپ، ایتھے ایک لولا جا ہوئی پھر وہ پوری طرح چک پھر تھلے شرمندہ ہو رہا ہے. تو یارو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تکبیر تحریمہ چ ہاتھ چکن لگیاں کوئی شرماندے نے گھبراندے نا خوش ہو کے چکتے ہیں. پوری دنیا چ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ تے ہاتھ دیاں ہتھیلیاں قبلے ول ہون، یہ تینوں صرف وہابی ٹکرے گا. نہیں تے اکثر دی الائنمنٹ ٹیڑھی ہوئی ہوندی ہے، نہیں لبنی حضور کولوں کتے بھی. جاچ نہیں آتی آتی ہے ایداں کردے ہیں شرم آتی ہے کہ میرے حضور نے تو کیتی نہیں تو میں کیوں اپنے کو ایداں کیتی. تسی 17 انچ دے پہنچے دی موری دیتی ہوئے محبت دے وچ آن کے درزی جڑا ہے 18 انچ کر دے، تسی گوڈیاں تک دیتا ہوئے کمیز انچ تھلے وہ محبت آن کے ایتھے کر دے، تسی رکھایا ہوئے ایتھے تک تے او بچان کے گوڈیاں تو تھلے لے جائے تے بعد چ کبے حرج کی ہے تے جدوں آوے نماز چ کبے تحت سورہ لے گیا تے حرج کی ہے منع مقدر. بس سونیا اے چکر نہیں سن، حضور نے جو کر کے بخایا سی انہوں اودا ہی لینا، اے اصل خوشی ہے. لائف ٹائم لینا یہ خوشی ہے. اللہ سے دعا کر رب تجھے وہ مجلس دے دے جس مجلس میں صرف ربیع الاول میں خوشیاں نہیں ہوتی، 12 مہینے پیغمبر کے اعمال ویسے کرنے پہ خوشی. آخری گل تے اس تو بعد سوال و جواب. شرط اس تے جواب دواں گا کہ وہ بندہ اتنے بیٹھا ہوا ہے، نہیں تے کئی نہ لکھ کے ٹر جاندے گھر جا کے سو جاندے پہ مولوی لگے رہن گے. سوال برائے سوال نہیں، اگر سمجھنے کے لیے میں حاضر ہوں. تے
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਵੋ, ਮੁਮਕਿਨ 40 ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, مدینے پہنچے ہے، کئی دن انتظار کیتا ہے، امام صاحب آئے نے پرچہ آگے رکھے ہے، 4 دا جواب دے کے باقیاں کہندے مینوں دیو، کہندا یار میں ایڈریس غلط تے آ گیا یا انہوں نے بندہ غلط دسیا، اینا ٹورا پوایا میرا، 40 سوال دیتے نے تو جواب 4 دا لبا ہے، کی آکھو قوم نو؟ امام مالک کہن لگے جا کے آکھی کہ امام مالک انس دے بیٹے نے بنفس نفیس ایک کیا ہے تے بکل میں خود لکھے، اور یار میں نے 36 سوالوں دے جواب نہیں ہوں دے، تے امام مالک دا نا چھوٹا ہو گیا۔ اصل چیز ذہن چ بن گیا نا، جی جواب نہ دیتا تو قوم آکھو کی میں جناب چنگی انہاں دی کتی نوائی ہے، میں انہاں دی منجی ٹھوکی۔ یہ مباحثے، یہ مناظرے سنبھال کے رکھ، علم کو اتنا لے جتنا سادہ ہے، جو جواب سمجھ آ جائے، ایتھوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا ہے۔ کچھ لوگ جمے ہی اصلی ہوندے نے، ساری زندگی پوچھی جانا کٹے دی قربانی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ نہیں حل ہونا، عمل نہیں کرنا، جو سمجھ آیا اس کو نہیں لینا، ڈٹے رہنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حدیث کی، قرآن دے نال ایداں جوڑ کے حدیث توڑ دی، جو مثال لے لو، اللہ نے کیا یا ایھا المدثر، کملی والے، کملی والے، آج جن نے ٹوپیاں والے نے سر تے ہاتھ رکھے ہو ذرا، باقیہ نے کیوں نہیں رکھے؟ سر کوئی نہیں، سر ہے نے پر ٹوپیاں کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا یا ایھا المدثر، لحاف والے ہو، کملی والے ہو، چادر والے ہو، کھیس والے ہو، رضائی والے ہو، ساڈے ہو، سونے ہو۔ توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جنوں آواز پیندی ہے نا وہی سندا نا۔ اللہ نے کیا یا ایھا الناس، کنہاں نے کان دھرے؟ جڑے انسان سن، جڑے نہیں سی انہاں کیا ٹھیک موجاں لگیاں نے تے لائی رکھی سونے۔ یا ایھا المدثر، حدیث بن گئی کہ نہیں؟ محبوب نے فوراً سنا، اللہ نے کہا قم، لیٹے ہوئے تھے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ قم قرآن ہے، قم قرآن ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھ کے کھڑا ہو جانا یہ فعلی حدیث ہے۔ کہا فانذر، قوم کو ڈرائیے، ڈراؤن لی اچھی جگہ چڑھنا ضروری سی، ڈراؤن لی سٹیج اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ تھلے بہ کے بھی تو کر سکتے تھے، ماحول بن گیا۔ پرانے وقت میں خطیب لوگ اونچی جگہ کسی ٹیلے پہ پہاڑ پہ چڑھ کے پھر گفتگو کرتے تھے، محبوب اپنے بستر سے چلے، چلتے چلتے صفا پہاڑی فاران کی چوٹی پہ چڑھے، کہا فانذر، قوم کو ڈراؤ۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو اڈے چ میں 40 سال رہا کداں دا لگا؟ کہنے لگے جی جدوں بھی بولے ہو سچ بولے ہو، جدوں تولیا امانت داری نال تولیا ہے، تے آپ نے کیا پھر میں تانوں اگر یہ کہاں کہ پچھو لشکر آنڈیا تے منو گے؟ ڈرو گے؟ کہندے جی ہاں بالکل تسی صحیح کہندے ہو، تسی غلط کدی بھی نہیں کیا، تے اسی تے کیا سنو پھر اللہ نے کیا فربک فکبر وربک، حدیث ویکھو کداں بنڈی، وربک تیرا رب تے سب تو بڑا ہے، لیکن سونیا تو کتے بڑا کر کے وکھاویں نا، اٹھ وربک فکبر قرآن ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ 360 نو نیواں کر دیتا کہ نہیں؟ ایویں نہیں سی چاچے نو پریشانی ہو گئی، تبن لکا سائر الیوم، 360 دی گردنا توڑ کے رکھ دیتی سی اس جملے چ، تے بڑا کنوں کیتا سی؟ ایک گھر صرف کمبے اللہ دا ہے، قرآن اور حدیث مل کے چلتے ہیں، لہٰذا دھوکے نہ دو اور لوگوں کو اپنی من مرضی کی کہاوتیں اور کہانیاں سنا کے۔ پنجاب یونیورسٹی دا اس دفعہ دا رزلٹ کیسا رہا ہے تہاڈا؟ بورڈ دا کیسا رہا؟ لاہور بورڈ دا 9ویں 10ویں؟ اگر ہوئے 10% تے کوئی کہے نہیں یار 10 بھی نہیں، اگر ہوئے 100% تے کوئی کہے اللہ دا شکر ہے میرا رزلٹ اگر ٹیچر دا 100% ہے، کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی تہاڈا نہیں ہے، تو ٹیچر نو غصہ نہیں ہونا؟ حضور دا رزلٹ اللہ تے کہن کہ 100% ہے، کی خیال؟ 90% ہے، 70% ہے، تسی کہو جی نہیں اسی نہیں مننا، صرف 4 ہی پاس ہیں، 1.25 لاکھ دے وچوں 4 ہی پاس نے، باقی کوئی نہیں ہویا۔ وہ سر جان دو دنیا کے کامیاب ترین استاد سی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ قادیانوں سے متعلقہ چند اہم سوال، شاہ صاحب ذرا وضاحت بتا دیں۔ پہلی تو گل میں شاہ ہے نہیں، یہ تو چلو چنگا ہویا میں اتنے پڑھ لیا۔ یہ شاہ صاحب نو سی سوال کنے کیتے نے، لکھے کنے؟
نہیں سرو میں ٹھیک ہے، میں پوچھنے لگا پکی گل ہے اپنا جی۔ سنو جی، شاہ صاحب ذرا بتا دیں کہ قادیانی کافر ہے یا مرتد؟ کان کھول کے سن لیا جائے تو بار بار نہ پوچھنا پوے۔ جیڑا پہلے مسلمان سی قادیانیہ دی دعوت سن کے انہاں دے شبہات دی وجہ تو اسلام نو چھڈ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو چھڈ کے تے کلمے نو چھڈ کے ٹر گیا ہے غلام احمد مرزا قادیانی ال، اے مرتد ہے۔ تے جیڑا کسے مرزائی دے گھر خاندانی تے نسلی جمعیا ہے اے کافر ہے، اے مرتد نہیں۔ فرق سمجھ آ گیا؟ جی سوال دا جواب سمجھ آ گیا تو میں اگے ٹورا۔ قادیانیوں کو دعوت دے دین کیسے دیں؟ ادا دو جی میں دینا، کدی کھانا کھوا کے، کدی علاج کروا کے، کدی کوئی کام کر کے۔ ایم اے اسلامیہ چ بچیاں آ گئی، سارے نے رولا پاتا اے مرزائی نے۔ میں کہ یار 2 دن انہوں دے ربوے جاندے ہو، پریشان ہو جاندے ہو کہ پتہ نہیں ایک آپریشن کراؤن گیا تے اندر وہ کتے سم ہی نہ بدل دین۔ تواڈے کول کوئی دین نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی کرو پیش دو دعوت۔ میں 2 بنیادوں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آدم کے بیٹے ہو، حوا کی اولاد ہو، تم بھی انسان ہو، آگ تمہیں بھی لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، گھر تمہارا بھی جلے تو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بھی سر درد ہو تو دکھ ہوتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے، یار تم جہنم کی آگ میں جلو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں اس درد سے پوری محبت سے بلاتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف۔ لیکن تم بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو، غلطی پہ ہو، اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ مینو پاجی نے لوکیشن بھیجی، حالانکہ میں اتنے کئی دفعہ آیا، انہیں مینو نہ ہسپتال تو موڑتا، جرنل ہاسپٹل اس تو پچھلے تو انہیں موڑتا، وہ میں ویکھاں تو کدی ادھر نو کھڑے کدی ادھر نو کھڑے، میں کہا چھڈ پرے، منزل کی تلاش ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ میں فوری یو ٹرن لیا، میں یہ نہیں کیا کہ جدھر نو اے کاکی کہن ڈی ادھر ٹری جاواں، جیڑا جتھے لگا ہے ابا جی فلان، چاچا جی، دادا جی، نانا جی، ددیال، سسرال، ننیالے، سارے جناب جدھر نے غلط میں پاجی چیک کر لو، غلط ہے، لوکیشن غلط دین دی، ٹھیک ہے، ایڈا جو والا کٹ کے ہونا ہے، میں اتھوں گھما کے لیا کے اگلے تو آیا کھڑا جی۔ سر جی منزل جنت ہے تے رب دی رضا مندی ہے، وہ جتھوں صحیح لب دیے اوتھے گل تے سنو، لبو تے صحیح۔ ساریاں گلاں اگر تانوں وہابیاں کو نہیں چنگیاں لگدیاں، چلو انہاں دا تانوں ادب چنگا نہیں، بڑے کوڑے لگدے نے، میں کہندا تے کوڑے بڑے تواڈے متھے تو واٹی نہیں لیندا۔ میں کہ کدی شہد دی مکھی دا بھی رب نے ڈنگ کڈ کے ٹوری، شہد مہنگا ہے تے ڈنگ بھی تے پھر رکھنا نا یار، توحید مہنگی ہے تو تھوڑی کوڑ بھی تے رکھنی ہے نا، حضرت عمر ایویں تے کوڑے نہیں سی، تو صدیق ورگا میٹھا بھی کوڑا ہو گیا جدو گل عقیدہ ختم نبوت دی آئی، جدو گل زکات دی آئی۔